مصنوعی کہکشاؤں سے شروع ہو کر حقیقی آنسوؤں پر ختم ہونے والی ایک تابعزاد کہانی۔ عنوان ہے حضرت متشاعر غزلانوی طوفان آبادی۔ گیدڑ سے تشبیہ تو خیر ہم نہیں دیں گے، البتہ حضرت غزلانوی کو میر تقی میر کا وہی شعر سنانے ہی لگے تھے، ہم کو شاعر نہ کہو، کہ ان کے زوردار مکے نے چائے کی پیالی کے اندر ایسا طوفان برپا کیا کہ میز پر رکھی ہر شے سیلِ چائے میں بھیگ گئی۔ وہ تو غریب خانے میں داخل ہوتے ہی مرزا نے اعلان فرما دیا تھا کہ میاں بدر عامر، ہمیں زور کی پیاس لگی ہے۔ یہ وہی چائے تھی جو طوفان آبادی کے لائے ہوئے سونامی میں کام آ گئی تھی۔ کہنے لگے، تم نے شعر کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ عرض کیا، حضرت سب دیوانوں میں یوں ہی لکھا ہے۔ ہم نے ہمت کر کے پورا شعر سنا ہی دیا۔ ان کا سونامی آور مکہ پھر سے فضا میں بلند ہوا تو ہم نے اس کو کلائی سے پکڑ لیا۔ حضرت چائے کی پیالی تک تو خیر قابل برداشت تھا، ایک شاعر کم مایہ اپنے گھر کی اکلوتی میز آپ کے طوفان کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ موصوف کی خفت قابل دید تھی، جس کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایک زوردار کہکھا شروع کر دیا کہ اس پر کہکھا لگایا کہ الفاظ ناکافی بلکہ ناقص ثابت ہوتے ہیں۔ اس عمل کو ہم کہکھا کہنے پر اس لیے بھی مجبور ہیں کہ لغت میں تاحال کوئی ایسا لفظ داخل نہیں ہو پایا جو خرے عیسیٰ کے کسی سپوت، قاضی کے کسی خالو کے نغمہ بے محابہ کو کوئی حسین و جمیل نام دے سکے، کہ اس کی تو ابتدا ہوا کرتی ہے اور بس آخر ہوتے ہوتے افسانہ ہی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ 5-7 دقیقوں کی تابڑ توڑ کوشش رنگ لے ہی آئی۔ یہ الگ بات کہ شہیقے کا اختتامی حصہ کسی کارخانے کے سائرن کا ساتھ تھا، جس پر مزدوروں کی چھٹی ہو جایا کرتی ہے یا روزہ کھل جاتا ہے۔ کہکھے کا آخری مرحلہ کمیٹی کے نلکے کے اعلان بے بضاعتی جیسا تھا۔ ان کی ہنسی تھمی تو آنکھوں میں جیسے کوئی ویرانی سی تیر گئی، اور ہمیں لگا کہ ان کے چہرے پر ایک پرچھائی سی آ کر گزر گئی ہو۔ پھر ایک طویل گمبھیر خاموشی کے بعد حضرت متشاعر غزلانوی طوفان آبادی کسی مرخنے سانڈ کی صورت ڈکراتے غزلاتے ہوئے گویا ہوئے، میاں صاحبزادے، میر تقی میر کا اصل شعر تم جیسے دیوانوں کے ہتھے چڑھا تو ایسا ہو گیا۔ اصل شعر سنو، ہم کو شاعر مت کہو میر صاحب، کہ ہم نے درد و غم اتنے جمع کیے کہ دیوانے ٹھہرے۔ بعد ازاں انہوں نے شعر کی اس حیت قضائی کی جتنی بھی توضیحات بیان فرمائیں، وہ خاصی معقول بلندی سے گزر گئیں اور ہمارا سر سلامت رہ گیا۔ حضرت غزلانوی موصوف کے بے شمار روپ تھے، جنہیں بہروپ تو کسی صورت نہیں گردانا جا سکتا کہ ان کا ہر روپ اصل اور خالص ہوتا۔ اماں بابا نے نام کوئی رکھا ہو، تخلص انہوں نے کوئی اختیار کیا ہو، صنف ستم کوئی سی منتخب کی ہو، یا ہر صنف مولا رہے ہوں، اپنے کارناموں کی بدولت مریخ کی دوری سے پہچانے جاتے تھے۔ کہیں اگر شناخت نہ ہو پاتی تو یہ قصور ہمارا نہیں تھا، بلکہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے ان بادلوں کا تھا جو ہمارے بادلوں جیسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ بقول حضرت غزلانوی، مزید بقول مرزا خیر اندیش ککڑالوی، ان میں بجلی بھی ویسے ہی چمکا کرتی تھی۔ مرزا ککڑالوی کے نام میں اگرچہ لڑائی جھگڑے کا بھرپور تاثر پایا جاتا ہے، تاہم موصوف خاصے صلح جو واقع ہوئے تھے۔ وہ الگ بات کہ مرزا موصوف صلح کا عنصر ہمیشہ دوسروں میں تلاش کیا کرتے۔ مرزا کے بارے میں ہماری تمام تر معلومات کا منبع حضرت کی ذات سیماب سمات تک محدود تھا، جس کے مطابق ان دونوں میں چھنتی بھی گاڑی تھی اور ٹھنتی بھی گاڑی تھی۔ ہمیں متعدد بار شک بھی گزرا کہ مرزا ککڑالوی شاید انہی کا دوسرا روپ ہے۔
بارے ہم نے عرض بھی کیا کہ حضرت آپ مرزا کا ذکر ناخیر اکثر فرماتے ہیں، کبھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو سکتا ہے؟ بہت چین و جاپان بجبیں ہوئے، اتنے کہ ان دونوں ملکوں کی 100 سالہ جنگ کے سارے مناظر ان کے فرق سر سے بسہولت پڑے جا سکتے تھے۔ ہمیں تقریباً یقین ہو گیا کہ حضرت غزلانوی اور مرزا کوکڑالوی دو الگ الگ شخصیات ہیں، اور دونوں کی آپس میں گاڑی چھننے کی وجہ بھی کچھ کھلنے لگی کہ اس میں باہمی خوف زدگی زیادہ کار فرما ہے اور ہم جنسوں کی پرواز کم۔ ہم جیسے غریب غربے تو ایک حضرت غزلانوی طوفان آبادی سے بنائے رکھتے تو بھی بہت ہوتا، مرزا کو کہاں سوار کرتے؟ حضرت غزلانوی کی شاید عمر بھر سوائے مرزا کے نہ کسی سے بنی اور نہ ٹھنی۔ تیسری گلی میں ایک کمرے کا مکان کرائے پہ لے رکھا تھا، جس میں الزام کی حد تک برآمدہ اور سین بھی پائے جاتے تھے۔ یکا و تنہا رہتے تھے، سو گھر پر ہوتے تو باہر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوتا، جس سے کمرے کی ویرانی بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہیں ہماں حضرت کا تنتنا تھا کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، مرزا کوکڑالوی کو بھی نہیں۔ ہمیں گوالے میاں سے خبر ملی کہ حضرت غزلانوی کی طبیعت ناساز ہے۔ خبر سے زیادہ وہ شکایت تھی۔ حضرت ان سے دودھ لیا کرتے تھے اور حسب عادت پیسے دینا بھول جاتے تھے۔ گوالے میاں بھی کسی نہ کسی طور نکلوا ہی لیتے۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت غزلانوی نے دودھ لینا موقوف کر دیا اور ساتھ ہی حساب بھی ادا کیے بغیر بند کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ گوالے میاں کو ہماری ذات میں سفارش دکھائی دے گئی ہوگی۔ ہم نے سوچا چلیے حضرت سے ملتے ہیں، ان کی عیادت بھی ہو جائے گی۔ اگر وہ جلال کی کیفیت میں نہ ہوئے تو گوالے میاں کی عرضی بھی پیش کر دیں گے۔ باہر والا دروازہ حسب توقع کھلا تھا اور کمرے میں کھڑے طوفان آبادی ایک طرف منہ کیے کسی سے مخاطب تھے۔ ہم بلا تکلف سین میں داخل ہو گئے۔ حضرت کے چہرے پر بیک وقت کئی طوفانوں اور زلزلوں کی کیفیات کا اجتماع دکھائی دے رہا تھا۔ گوالے میاں گلی میں کھڑے تھے کہ ہم انہیں جو ہی اشارہ کریں وہ کیا حکم ہے میرے آقا کا نعرہ لگاتے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ حضرت غزلانوی کی آواز کبھی تو بڑبڑاہٹ میں بدل جاتی اور کبھی اتنی بلند کہ گلی میں جاتے ہوئے بھی سنائی دے جائے۔ وہ کہہ رہے تھے، مرزا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا یا تم مجھے مار ڈالو۔ تم نے مجھے ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہت ہو چکی، میں یا تو تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں گا۔ انہوں نے ہاتھ یوں آگے بڑھائے جیسے ہماری دانش کے مطابق مرزا کوکڑالوی کا گلا دبانے چلے ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کیسے اتنی بڑی چھلانگ لگا لی اور حضرت کی دونوں کلائیوں کو کیسے گرفت میں لے لیا۔ حضرت غزلانوی کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، ہاتھوں پر گویا رائشہ طاری تھا اور آنکھیں بالشت بھر کے ایک چھوٹے سے آئینے پر جمی تھیں۔ ہمارے ہاتھوں کی گرفت نے انہیں گویا ٹرانس کی کیفیت سے باہر دھکیل دیا۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھا اور ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے۔ سر جھکنے سے پہلے دو موٹے موٹے اشک ان کی آنکھوں سے ڈھلکے اور کلائیوں پر ٹھیک اس جگہ ٹپ سے گرے جہاں ہماری انگلیوں کی گرفت تھی۔ ان کے ہونٹ ہلے اور ایک برفیلی سرگوشی ہمارے دماغ کو سن کرنے لگی۔ مرزا مسکین بیگ کو جب دنیا والوں نے رد کر دیا تو اس نے طوفان آبادی کا روپ دھار لیا اور دنیا کے تانوں کا بدلہ لینے کو مرزا خیر اندیش کا ہیولہ پال لیا، اور تم نے آج ان دونوں کو مار ڈالا۔ تم دورے کا قاتل ہو۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں ڈھہ گئے۔ ہم 2 کے نہیں 3 کے قاتل ہیں مرزا، ہم نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ مرزا مسکین بیگ بھی مر گیا ہے آج سے تم مرزا خوشبخت بیگ ہو۔ خوشبخت بیگ مالی جو نرم و نازک پھول اگاتا ہے، پالتا ہے اور لوگوں کے باغیچوں میں مسکراہٹیں کھلاتا ہے۔ گوالے میاں نے یہ منظر دیکھا تو خود بخود کھنچے آئے۔ مرزا پھر پھٹ پڑے، اس کے پیسے کون دے گا؟
میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ ہم نے گوالے میاں کی طرف دیکھا اور کہا، وہ تو ادا ہو بھی چکے ہیں نا گوالے میاں۔ گوالے میاں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور مرزا خوشبخت بیگ ہمارے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ محمد یعقوب آسی، 27 جون 2014۔